سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ محفل میں چل رہی تھی میرے قتل کی تیاری، ہم آئے تو کہنے لگے بڑی عمر ہے تمہاری۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ گڈو کہاں ہے؟ یہ نظم سننا، مسئلے صرف آپ ہی سب کے سامنے نہیں ہے، ہر مقام پر لوگ ہاتھ لگا کے بیٹھے ہیں۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل سے لڑتا ہے، اور جب جب اسے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے تب وہ علل اعلان یہ کہتا ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، کیا کہنے نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ یہ نظم میں نے اس دن کہی تھی دھنباد والوں کہ جب پارلیمنٹ میں ایک دن ہم لوگ آواز اٹھا رہے تھے آپ کے مدوں پر، تو ایک ساتھ 146 ایم پی سسپینڈ کر دیے گئے، مجھے بھی سسپینڈ کیا گیا۔ اور جب میں باہر نکلا تو میڈیا کے ساتھیوں نے کہا کہ سسپینڈ ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ اگر آج ہم سسپینڈ نہ ہوئے ہوتے تو ہمیں لگتا کہ ہمارا نام بہادروں میں نہیں بلکہ بزدلوں میں لکھا جا رہا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم سسپینڈ ہو کر کے آئے ہیں، اور جو یہ سوچتے ہیں کہ سسپینڈ کر کے ہمیں دھمکا لیں گے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں۔ میں مائک پہ سانسد بن کے نہیں بلکہ شاعر بن کے کھڑا ہوں، اور شاعر جب بولتا ہے تو کبھی کبھی اس کی کہی گئی بات اپنے عہد کا آئینہ بن جاتی ہے کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ کیا کہنے؟ تیار رہنا چوتھے مصرے کے لیے کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، دوستو عمران
بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں شخص رات نماز پڑھتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عنقریب ہی روک دے گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اے محمد، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ فائدہ، بعض علماء کے نزدیک دو کناروں سے مراد دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں صبح کی نماز اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پہلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہے۔ جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم میں میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے، جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔